السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش پاش بھی ہوں گے، اور کیونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور عید قربان کی آمد ہے، اور سب مسلمان بھائی جنہوں نے قربانی کرنی ہے، سنت ابراہیمی جو ہے ادا کرنی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جانور خریدنے کے لیے ظاہر سی بات ہے منڈیوں میں بھی جاتے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ کہ آپ کو میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتا چلوں۔ یہ انفارمیشن دینے کا میرا ارادہ یہ تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دو واقعے ایسے پیش آئے کہ میرے دو جاننے والوں کے جو ہیں جانور جب وہ لے کے آئے تو بالکل ٹھیک تھے، بظاہر تو بالکل ٹھیک تھے، یہ کہ 2-4 دن بعد 3 دن بعد یہ کہ ان میں ایسے سمٹمز پائے گئے کہ جس میں یہ کہ بیماری ان میں ظاہر ہوئی، جو آج کل لمفی سکن کے نام سے جو بہت مشہور ہوئی ہے بیماری یا ڈیزیز، تو یہ کہ ان میں پائی گئی۔ اب جانور مہنگے بھی ہیں، اب یہ کہ اس جانور سے اس پریشانی سے یہ کہ 2-4 ہوئے میں ہیں وہ، تو میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ جب جانور خریدنے جائیں تو آپ کو کن کن باتوں کا آپ نے اپنی ذہن میں مائنڈ میں اپنے یہ بات رکھنی ہے کہ یہ سمٹمز موجود ہوں گے تو آپ نے یہ جانور بالکل بھی نہیں خریدنا۔ نمبر 1 پہ ہے، جب آپ وہاں پر منڈی آپ جائیں گے تو یہ کہ آپ جب جائیں گے خریدنے تو آپ کو وہاں پہ کسی جانور پر پھوڑے یا دانے وغیرہ نظر آئیں۔ ان دانوں کا سائز کم سے کم 3 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر سے لے کر کوئی 7-8 سینٹی میٹر 6 سینٹی میٹر ہوتا ہے، اور اس کا ابھار یہ انگوٹھے کا جو پہلا پور ہے نا، اس کا بھار تقریباً اتنا بھی ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ جانور منڈی میں تو نہیں آئے گا، ویپاری وہ خود بھی نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ اس سے یہ کہ باقی جانوروں کی خریداری میں بھی اثر پڑے گا، اور لائف سٹاک والے بھی یہ کہ ان چیزوں پر نظر رکھ رہے ہیں اور ایسا جانور منڈی میں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اب جب آپ نے جانور خریدنا ہے تو جانور خریدنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہ کوئی سمٹمز تو نہیں پائے جا رہے کہ آیا جب ہم جانور کو ہم اپنے گھر لے آئیں تو 3-4 دن میں یہ ہمارا جانور یہ سست یا بیمار ہمیں محسوس نہ ہو۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ نے جانور کے جسم کے اوپر پوری باڈی کے اوپر آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، ہاتھ پھیر کر بظاہر آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی کوئی مشابت یا ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی کہ جس سے پھوڑے وغیرہ کوئی ڈیزیز وغیرہ بظاہر ظاہر ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ جانور کا ٹیمپریچر کتنا ہے۔ بظاہر ہمارا انسان کا ٹیمپریچر، باڈی ٹیمپریچر جو ہوتا ہے 99 فارن ہائٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی 100 فارن ہائٹ یا 101 فارن ہائٹ پہ ہو تو ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جانوروں کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 101 فارن ہائٹ کم و بیش یا اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، نارمل سے زیادہ ٹیمپریچر اگر جانور میں موجود ہوتا ہے 104 103 اور 104 105 6 فارن ہائٹ پر اگر اس کا ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے نارمل سے زیادہ تو وہ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو محسوس کر لیں گے کہ اس کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہے، یہ اس کو بخار کی شدت ہے۔ اچھا، اب دوسری اس کی سمٹمز یہ ہیں کہ آپ جانور کے جو ہے نا نتنوں کو جا کر دیکھیں۔ نتنے جب آپ دیکھیں گے تو اگر کسی جانور کے نتنوں میں سے جو ہے وہ جھاگ نکل رہی ہو، لیسدار جو ہے جھاگ وغیرہ بن رہی ہو، اور وہ سستی اور جو ہے نا عجیب سا بہیو وہ کرے گا، سستی سی آپ کو محسوس ہوگی اس جانور میں، تو آپ نے ایسا جانور بھی نہیں لینا کہ جس کے منہ سے جھاگ، نتنوں میں سے جھاگ نکل رہی ہو، تو آپ نے ایسا جانور بھی بالکل نہیں خریدنا۔ اور تیسری جو ہے واضح ایک اور کنڈیشن ہے، اگر آپ اس جانور کی آنکھوں کو دیکھیں گے، جانور کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو اس کی آنکھیں آپ کو سویلنگ نظر آئے گی ہلکی ہلکی، اور اس کی آنکھوں سے یہ کہ پانی بھی نکلتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ کہ اس کی آنکھوں میں ریڈنس ہوگی، لالی نظر آئے گی اس کی آنکھوں میں۔ یہ 3 سمٹمز جو آپ دیکھیں گے کسی جانور میں تو آپ نے اس جانور کو کبھی خریدنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سمٹمز ہیں یہ وہ سمٹمز ہیں جب آپ جانور کو بظاہر لے آئیں گے، اپنے گھر میں لے آئیں گے، 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ لمفی سکن جو پھوڑوں والی بیماری ہے وہ اس میں آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، جانور ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ سست ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ نے ایسا جانور بالکل بھی نہیں خریدنا۔ اور یہ جو بیماری ہے یہ بکروں میں نہیں پائی جا رہی، یہ بیماری صرف بڑے جانور میں، گائے بھینس اور بیل وغیرہ یہ ان میں پائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ
آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے جانور کے پیر وغیرہ, اس کے جو پائے وغیرہ جس کو آپ کہتے ہیں, اس سے اوپر یا اس کی باڈی, اس کی ٹانگ کو جو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سویل تو نہیں ہوئی ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ جب جانور کو منڈی میں لایا جاتا ہے ٹرکوں سے یا جسے کہتے ہیں مزدوں وغیرہ میں سے اتارا جاتا ہے, اس کی ہائٹ اونچی ہوتی ہے, تو وہ جمپ وغیرہ کرتے ہیں, چھلانگ وغیرہ اچھل کود کرتے ہوئے نیچے اترتے ہیں, یا مشکل سے زبردستی سے اتارا جاتا ہے ان کو, تو ان کے پیروں میں بعض اوقات اکثر اوقات جو ہے موچ آ جاتی ہے, یا بعض اوقات فریکچر بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ویپاری وغیرہ کرتے کیا ہیں, ان کو پین کلر دے دیتے ہیں. پین کلر سے جانور بالکل ایکٹیو رہتا ہے, درد ان کو محسوس نہیں ہوتا. تو آپ جب ان کے پیر وغیرہ یا دبا کے ان کی ٹانگ وغیرہ کو ذرا اچھی طرح دبا کے دیکھیں گے کہیں سویل تو نہیں ہوا کہیں سے جانور درد تو نہیں منا رہا. اگر جانور درد منا رہا ہے یا سویل ہوا ہے, کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جوائنٹ کہیں سے سوجا ہوا ہے, یہ جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے جانور کو چلا کے دیکھنا ہے, جانور کو ذرا 15-20 قدم چلا کے دیکھیں کہ چلنے میں کیسا ہے. اگر جس پیر میں وہ درد منا رہا ہے وہ عموماً جو ہے وہ پیر زمین پہ رکھ نہیں سکے گا اور درد منائے گا, تو اس سے بھی آپ کو جو ہے جانور خریدنے میں کافی آسانی ہوگی. اور یہی سمٹم, یہی چیزیں اگر آپ بکرے میں دیکھیں گے, بکرے کی ٹانگوں کو بھی آپ جب دبا کے دیکھیں یا اس کو چلا کر دیکھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ بکرے کی ٹانگ سوجی ہوئی ہے یا جوڑ جو ہے اس کا جوائنٹ جس کو کہتے ہیں وہ سوجا ہوا ہے, یا چلنے میں اس کو مشکل آ رہی ہے. تو ایسا جانور بھی آپ بالکل نہ خریدیں, کیونکہ آپ جب حلال کمائی سے آپ جانور خرید رہے ہیں اور لاکھوں روپے کا جانور خرید رہے ہیں, تو آپ کو یہ تمام معلومات, تمام انفارمیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آپ خرید رہے ہیں. وہ پرانے دور تھے اور تجربہ کار لوگ ہیں, لیکن نئی سے نئی بیماریاں آ رہی ہیں, نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں, تو جانور کو اچھی طرح پرکھتے ہوئے آپ خریدیں جانور کو, تاکہ آپ جب گھر لے کے ہیں تو آپ کو پریشانی سے, کسی قسم کی پریشانی سے دو چار نہ ہونا پڑے. جزاک اللہ.